جی یہاں سے ہم نے سیدھے جانا ہے، مطلب یہاں سے آپ اس طرف دیکھیں گے وہ دور تک لمبائی اور یہ چوڑائی۔ ٹیلیفون ایکسچینج ہے، معاملہ کے شکایات کا دفتر ہے، واٹر کوبا، سردار پور جھنجی، یہ مسجد ہے۔ یہ میاں صاحبان کی رہائش گاہ ہے، ڈیرے، اور ہم نے اس طرف یہ بھی لیں جی۔ اس طرف جی آپ نے وہاں ادھر کھڑی کرنی ہے گاڑی۔ بالآخر ہم لوگ اپنی ڈیسٹینیشن پہ، فیصل مسعود جنڈیر لائبریری۔ جیسا کہ میں نے انٹرو میں عرض کیا تھا کہ ایشیا کی پرائیویٹ سیکٹر میں سب سے بڑی لائبریری، لاکھوں کی کتاب میں، لاکھوں کی تعداد میں یہاں پہ بکس موجود ہیں، اور وہ لوگ جو کہ ریسرچ کرنے کے لیے آنا چاہتے ہوں ان کے لیے خصوصی یہاں پہ ایک فیسلٹی ہے کہ انہیں اکاموڈیشن بھی پرووائڈ کی جاتی ہے، کتابیں بھی پرووائڈ کی جاتی ہیں، اور ان کا ہر لحاظ سے خیال بھی رکھا جاتا ہے۔ اٹس اے بیوٹیفل ویو۔ یہ بالکل ایسے ہی لگ رہا ہے جیسے کسی قطری شیخ کا کوئی محل ہو۔ لائک اے اسٹون ہینج نا، بالکل اسٹون ہینج کی طرز کا یہ ایک بہت ہی خوبصورت ٹیوب ویل۔ السلام علیکم۔ خیریت ہے؟ ٹھیک ٹھاک، خوش ہو؟ تھینک یو، تعظیم، الحمد للہ۔ ماشاء اللہ ماشاء یہ ماڈرن کمپلیکس مسعود جنڈیر ریسرچ لائبریری، اس کا افتتاح جو ہے حضرت غلام محی الدین صاحب سجادہ نشین مہار شریف، حضرت سید نصیر الدین نصیر گیلانی صاحب سجادہ نشین گولڈا شریف، یہ 2006 میں جو ہے وہ تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر۔ ویل دنیا کی بہت بڑی ایجاد۔ سرور علم ہے کیفے شراب سے بہتر، کوئی رفیق نہیں ہے کتاب سے بہتر۔ کیا خوبصورت شعر۔
इस लाइब्रेरी की अज़मत का एक एतराफ़ कि जिसे तमगा इम्तियाज़ से नवाजा गया। बिलाशुबा ये एक बहुत बड़ा इम्तियाज़ है। वो इसलिए है कि ये लाइब्रेरी दूसरों से मुमताज़ है और ये मुस्तहिक है कि इसे तमगा इम्तियाज़ से नवाजा जाना भी चाहिए। इधर आए, इधर आए, इस पर खुशी खिलाइएगा और वहाँ मोर, आपकी तवज्जो मोर पर जा ही नहीं रही। मैंने कहा ना जी कि इनफरादियत तो है, इम्तियाज़ है, उसका अंदाज़ा इस बात से आप लगा लें, ये चलते फिरते जीते जागते मोर। सुना होगा कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा। ये जंगल में मंगल और ये मोर। व्हाट अ ब्यूटीफुल कपल ऑफ कोर्स। गुलाम रसूल गुलाम रसूल आपको याद है ना? मैं जरा आ रहा हूँ जरा मुंह करके। यहाँ पे पूरा शेड्यूल है एक लाइब्रेरी व बाग औकात कार हैं इसके 8 बजे सुबह तक 4 बजे सहर। हफ्तावार इसकी तातील है वो बरोज़ पीर को, और उसके बाद सालाना छुट्टियाँ हैं। मतलूबा किताब या किसी काम के लिए स्टाफ ही से रब्ता करें। लाइब्रेरी में खामोशी इख्तियार करें। वैसे भी लाइब्रेरी में खामोश ही रहना चाहिए और बाग में पौधों और सफाई का ख़ास ख्याल रखें। ब्यूटीफुल इंस्ट्रक्शन बाय द नाज़िम लाइब्रेरियन। ये मेरी किताब है जी, पहली किताब खट्टे मीठे कालम। उसके बाद सेकंड वन फुकाहात मुराद, और ये है जी बंद मुट्ठी में रेत, नवाज साहब की ये स्टोरी, मुख्तलिफ स्टोरीज़ अफसाने, और लेटेस्ट जो है वो इनकी ये है दुत्कारे हुए लोग। तो ये जो सेटिंग की है ना जी, ये हमारे आज के जो पायलट हैं जुनैद साहब। जुनैद विक्की। थैंक यू जुनैद विक्की भाई। वेलकम सर, वेलकम। कोई चीकू खोल, चीकू चाबी हम ना को रहे हैं लाइब्रेरियन साहब को वो सुपर नहीं हाँ चल गुलाम रसूल खोल दें। अच्छा चलो थोड़ा सी आप ऐसे एक बना के ना जी यहाँ से फिर आ जाए।
جی ہینڈ میڈ فلیگ آف پاکستان جی ابھی اور ٹیلی فون. خطاطی کے مختلف نمونے. جی خطاطی کے مختلف نمونہ جات. یہ تبرکات بتوفیق اللہ سورہ فاتحہ. واہ. یہ اوپر کپاس سے لکھا ہوا ہے کلمہ طیبہ. یہ نظمی صاحب اس کی بات کر رہے ہیں. یہ یہ لا بہت ہی الہ الا خوبصورت ہے. اللہ محمد رسول اللہ. یہ کپاس اس میں استعمال کی گئی ہے کلمہ طیبہ میں اور ہاتھ سے لکھا گیا ہے. اور سر کپاس استعمال کرنے کی خاص وجہ بھی ضرور ہوگی کہ اس خطے میں اس خطے کی یہ کاٹن انڈسٹریز ہے, کاٹن ایریا ہے اور اس کی چونکہ بنیادی چیز یہ ہے کہ اس میں اس لائبریری یا کتب خانے میں اس کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اس کو مقامی ثقافت کے ساتھ اس کو ہم آہنگ کیا گیا ہے تاکہ انسان کو یہ احساس ہو کہ اگر آپ زمین زادے ہیں, آپ کی دھرتی سے جڑے ہوئے ہیں تو آپ کی پہچان ہوگی, اور اگر آپ خلا میں ہوں گے, زمین سے جڑے ہوئے نہیں ہوں گے تو آپ کی زندگی وہ اس طرح سے نکھر نہیں سکتی. بے شک. یہ مسعود صاحب جی جی یہ مسعود یہ ان کے والد گرامی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے جن کا سب سے پہلے یہ شوق تھا اور اس شوق کی وجہ سے آگے انہوں نے یہ ان کے بزرگ تھے. یہ لائبریری کا جنہوں نے آغاز کیا تھا, ذاتی کتب خانہ. جی ہاں آپ کھانے یہ پہلے ٹھیک ہو گیا, پہلے آپ کھانا کھا لیں گے پھر جی. یہ آپ دیکھیے نیچے آپ ذرا توجہ فرمائیں گے, گوشہ بیان ڈاکٹر علی نثار شعبہ اردو عطیہ انہوں نے کیا اپنی کتب کا. مختلف میں عاشقاً یعنی یہ یہاں مختلف ایسی چیزیں ہیں جو ان کی کتابیں اندر موجود ہیں. جن جن حضرات نے تحائف دیے کتابی صورت میں ان کے اسماء گرامی یہاں محفوظ کر لیے گئے. وہ نیچے آپ دیکھیں گے اس طرح سے یہ ساری چیزیں وہ محفوظ کر دی گئی ہیں. حیات بخش یہ دیکھیے پشاور یونیورسٹی یہ چونکہ یہاں جو ریسرچ اسکالرز آتے ہیں اور اگر وہ وقت دیا ہوتا ہے انہوں نے پہلے طے کیا ہوتا ہے تو انہیں یہ ساری سہولتیں میسر ہوتی ہیں. جناب میرا نام غلام رسول ہے جی. میں الحمدللہ یہاں پہ کوئی دسمبر میں مجھے 26 سال ختم ہو جائیں گے. ایز اے خدمت گار کتابوں کا خادم ہوں, میں لائبریری کا خادم ہوں.
یہ مجھے خوشی ہوتی ہے اس لائبریری کا خادم ہونے میں۔ تو یہ پاکستان کی پرائیویٹ لائبریریوں میں سے سب سے بڑی لائبریری ہے جناب، اس کا نام مسعود جلیل ریسرچ لائبریری ہے۔ تو یہ 1890 سے کتابوں کو اکٹھا کرنا شروع کیا گیا ہے، اس میں 3 لاکھ سے زائد کتب ہیں اور اس میں 4000 قلمی مخطوطات ہیں۔ ایک دفعہ اور دہرائیں کہ آپ ہمیں کہ کتنے مخطوطات کتنے یہ ہیں؟ 4000 قلمی مخطوطات ہیں جناب، جس میں 1153 صرف قرآن پاک ہیں، ماشاءاللہ۔ اور اس کے علاوہ باقی دوسرے سبجیکٹ پہ ہیں، ساری تصوف ہے، سیرت پاک ہے، حدیث پاک ہے، فارسی نثر نظم، وہ قلمی۔ تو ایک ایک کتاب ایسی ہے جناب، ایک ایک قرآن پاک کا نسخہ ایسا ہے جس میں پورا تھیسز آپ وہ جو ہے نا وہ لکھ سکتے ہیں۔ تو اس آپ میں ہمیں کچھ اس طرف جی جو تو میں تعارف کرواتا ہوں۔ تو یہ پہلے 10 پارے ہیں جناب، اور ان کا 100 kg وزن ہے، اور یہ ہاتھ کے لکھا ہوا ہے، چھپا ہوا نہیں ہے۔ یہ جو کاغذ ہے یہ جاپانی شیٹ ہے، تو ہر لفظ کی چوڑائی موٹائی لمبائی برابر ہے۔ تو ادھر جی ہاں تو اسی طرح جی ہاں 100 کلو گرام یعنی 2.5 من ہے، جی ہاں اس کا 10 پاروں تو پر ہے۔ جی ہاں تو اسی طرح یہ جناب سرائکی زبان میں ترجمہ ہے قرآن پاک کا، سوکھے سرائکی ترجمے والا مترجم ہے جی پروفیسر دلشاد کلانچوی صاحب۔ تو یہ ہے قرآن پاک کا نسخہ، اس میں ایک ورق پہ ایک پارہ ہے، مطلب ہے یہاں سے پارہ شروع ہوتا ہے یہاں پہ ختم، 30 اوراق اور 30 پارے۔ تو یہ قرآن پاک ایک ورق پہ ایک پارہ ہے جناب، اور یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی کیلی گرافی ہے مختلف۔ یہ دیکھیں یہ ہر صفحے کی کیلی گرافی مختلف ہے۔ یہ جو پرندے ہیں یہ چونچ سے چونچ جو ملا رہے ہیں، یہ بھی بسم اللہ لکھی ہوئی ہے، نیچے پروں میں یہ بھی بسم اللہ، یہ سب بسم اللہ ہے۔ تو یہ 70 زبانوں میں صرف سورۃ فاتحہ کا ترجمہ ہے۔ یہ دیکھیں نا، یہ 70 زبانوں میں صرف سورۃ فاتحہ کا ترجمہ ہے، اور وہ نابینا لوگوں کے لیے ہے قرآن پاک، وہ ایسے محسوس کرتے ہیں بریل ہے۔ تو یہ 500 سال سے بھی پہلے کا نسخہ ہے قرآن پاک کا، اس میں بہت ہی قدیم فارسی کا ترجمہ بھی ہے، تو پتہ نہیں چلتا، بڑا غور سے دیکھنا پڑتا ہے۔ تو یہ فارسی کا بہت قدیم ترجمہ ہے اس میں، اور اس میں لفظ اللہ پورے قرآن پاک میں جہاں بھی آیا ہے پورے قرآن پاک میں وہ سونے سے لکھا، سونے کے پانی سے لکھا گیا ہے۔ تو اسے کہتے ہیں شمسا، یہ خالص پتھروں کا رنگ ہے، اس وقت کلر نہیں تھے، رنگ نہیں تھے، یہ لاجورد زمرد یہ پتھر رگڑ رگڑ کے یہ بنائے گئے ہیں۔ تو یہ تفسیر ہے جناب سوات الارحام علامہ ابو الفیض فیضی کی، جو اکبر بادشاہ کے 9 رتن میں سے تھے۔ تو یہ غیر منقوط ہے، عربی میں جو تشریح کی گئی ہے وہ غیر منقوط ہے۔ تو یہ جناب قرآن پاک ہے، یہ منظوم ترجمہ ہے قرآن پاک کا، شاعری میں نظم میں، اور صدارتی ایوارڈ یافتہ اردو میں ہے۔ ویسے تو سرائکی پنجابی میں بھی ہیں، یہ اردو میں ہے۔ اور یہ قرآن پاک ہے جناب، اس کی ہر صفحے کی ہر لائن الف سے شروع ہو رہی ہے، اور اس کی ہر صفحے کی ہر لائن واو سے شروع ہو رہی ہے۔ قرآن پاک کی ترتیب میں بھی کوئی فرق نہیں ہے، اور نہ ہی لائنیں چھوٹی بڑی ہیں۔ تو یہ قرآن پاک کا اعجاز ہے۔ تو یہ جو ہے، تو یہ جناب آقا کی سیرت پاک پہ ہے، ہادی عالم اس کتاب کا نام ہے۔ اس پوری کتاب میں کوئی نقطہ نہیں ہے، اردو میں ہے، اللہ کے اسم سے کہ عام رحم والا کمال رحم والا ہے، یہ اس کا ترجمہ ہے۔ تو وہ جناب کلمہ پاک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ جناب کپاس کے ساتھ اور بما بنولا ہے، ہاں یہ گفٹ کیا تھا کسی نے، ہاں۔ تو یہ جناب ان کے جو ہیں لائبریری کے آنر، یہ میاں غلام محمد صاحب جو ایوارڈ لے رہے ہیں جی، اور یہ میاں ہارون صاحب ان کے بڑے بیٹے ہیں میاں غلام محمد صاحب کے، یہ جناب ڈاکٹر فیصل جنیر صاحب، اللہ ان کو غریب کے رحمت کرے، اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ بے شک یہ جنتی ہیں، بہت نیک انسان تھے، تو یہ فوت ہو چکے ہیں۔ تو یہ ہیں میاں غلام محمد صاحب کے، میاں مسعود احمد صاحب کے، میاں محمود احمد صاحب کے والد صاحب میاں سردار محمد، جن کے نام سے سردار پور جنڈیر ہے۔ یہ ان کے نانا صاحب ہیں ملک غلام محمد چوغتہ،
हाँ, तो वो फिल्म दी रुबाइया जनाब सैयद नसीर उद्दीन नसीर गोदड़वी रहमतुल्लाह अलैह 2006 इधर आए थे, 2006 में आए थे। तो इनके जो बेटे हैं दुनियाए अदब का तूरे सीना देखा, देखा, दरियाए मुआरिफ का सफीना देखा, देखा। जंजीर में आज जाके मैंने नसीर हाँ, नायाब किताबों का खजीना देखा। देखा। वाह वाह वाह। जंजीर में आज जाके मैंने नसीर नायाब किताबों का खजीना देखा। अच्छा, ये जो मेहरबानी। दो बच्चों की तस्वीरें हैं, ये मियाँ गुलाम मोहम्मद साहब के पोते हैं, पोते। मोहम्मद हमजा रज़ा, मोहम्मद उस्मान हारून। जी हाँ, ये ले। ठीक हो गया जनाब। बहुत शुक्रिया गुलाम रसूल, बहुत ही खूबसूरत अल्फाज में आपने तारफ़ करवाया, बहुत तो शुक्रिया। ये 8 हाल हैं जी, 22 अरब 44 का एक हाल है। तो इसमें दुनिया भर से रिसर्चर आते हैं, पाकिस्तान के चप्पे चप्पे से आते हैं, और ऐसे ऐसे लोग आते हैं कहते हैं जी 40 साल से मैं इस किताब की तलाश में था, लेकिन मुझे कहीं भी नहीं मिली और यहाँ आया हूँ जहाँ मिल गई है। हमें गुलाम भी रसूल खुशी कमो होती है। बेश कितनी किताबें हों? 3 लाख से ज़्यादा हैं माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, 3 लाख से ज़्यादा किताबें हैं। बहुत बड़ा तो खजीना है ये वाकई। बिलखुसूस रिसर्च के लिए है लाइब्रेरी। जी हाँ, अच्छा, जो देखिए कि ये आबादी से दूर, शहरों से दूर जी हाँ, और आम बड़ी शाहरा से भी दूर, जी हाँ, तो यहाँ जो अफराद पहुँचने चाहें जी हाँ, या आना चाहें जी हाँ। तो उनके लिए आना ही सबसे बड़ा मसला है। वो कैसे यहाँ आए? ये देखें जी, एक होता है तिश्ना बचा और एक होता है चाह व तिश्ना। तो जो लोग इल्म की तलाश में होते हैं वो इधर ज़रूर आ जाते हैं, प्यासा कुएं के पास प्यासा आता कुएं है। के पास ज़रूर आ जाता है जनाब। चलिए, अगर आप तो मैं वो बाकी जो और पूछ- ये जी जी किताब के शायान शान बिल्डिंग बनाई गई है, बाहर का माहौल बहुत साफ सुथरा है, पाक साफ तो माहौल गुलाम रसूल है। वो नहीं, एक मैं हिरन का और बच्चा चीज नजर आ पूछना रहा है। चाहता था गुलाम रसूल साहब जी हाँ, कि जो लोग आना चाहें, हाँ, अब यहाँ आपके पास 3 लाख से ज्यादा कुतुब है, जी हाँ, जी किताबें ढूंढना, मिलना, लिखना, पढ़ना, जी हाँ। तो क्या यहाँ फोटो स्टेट की इजाजत जरूरत है? किताब ढूंढना और किताब ढूंढ को जो तलाश करना वो हमारा काम है, कोई मसला भी नहीं है। और रिसर्चर जो है, पहले हम यहाँ पे रिहाइश भी देते थे और खाना भी फ्री था, लेकिन हालात कुछ ऐसे आए हैं और दहशत गर्दी और बहुत ख़राब वैसे कोई आए थे जिसकी वजह से अब वो काम बंद कर दिया है। लेकिन रिसर्चर के लिए किताबें देना वो काम जारी है, इधर ही बैठ के वो काम कर सकते हैं जनाब। क्योंकि आजकल तो कंप्यूटर ये मोबाइल है, वो आए उन्हें हम जो उनकी मतलूबा किताबें होती हैं वो उन्हें मिल जाती हैं, वो अपना मवाद लेके चले जाते हैं। ये जो हनूत किया हुआ है, हाँ, ये है उनका, ये है उनका। जी हाँ, ये डेकोरेशन है। हाँ हाँ, जी हाँ। अच्छा, तो ये अच्छा, तो मैं आपको ये बताता चलूँ साहब, तो 2 साल से जनाब, ये दिसंबर में 2 साल ख़त्म हो जाएंगे। ये इनकी मेहरबानी है, बहुत शफ़क़त है चुगताई लैब वालों की। सुहेल साहब हैं शायद जो इनके अनर हैं चुगताई लैब के। तो और एक उनकी जो रिहाना साहबा हैं, वो लाइब्रेरियन है, वो इधर आए थे, उन्होंने विज़िट किया था। तो ये 2 साल से चुगताई लैब वाले ये कंप्यूटराइज लाइब्रेरी जो है हमारी ये करवा रहे हैं। और कम बेश एक माह का जो 5 लाख का खर्च होता है वो वही उठाते हैं। हम जो है ना रिहाइश भी देते हैं, जो इधर रहते हैं स्टाफ, और काम जो कर रहे हैं। खाना तो भी देते हैं। 2 लाख से ज़्यादा किताबें जो है जनाब वो ऑटोमेशन हो चुकी हैं, और कमोबेश कोई 10,000 के करीब जो है वो पूरी की पूरी किताब जो है वो स्कैन भी हो चुकी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह काम जारी है। अफराद ये जो सामने बैठे हुए हैं वही हैं या कोई और है? जी, इधर वो भी है, वो अलग कमरा है, उधर स्टाफ उधर बैठे हैं, वो काम कर रहे हैं, वो भी आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, तो ये अब हम आगाज फिर पीछे हॉल जी नंबर हाँ, जी 1 हाँ, से जी हाँ, करें, नंबर 1 से करते है हैं। ना जी? और फिर जी हाँ, आप जी। तो ये 8 हाल हैं जनाब। तो मुख्तलिफ सब्जेक्ट की किताबें रखी हुई हैं हर हाल में। तो ये आपको ये थोड़ा थोड़ा तारुफ करवा देते हैं, बाकी आप इनकी ये बना लेंगे जनाब। ये जो नीचे किताबें रखी हुई हैं ना जी,
تو چونکہ وہ کتابیں ہم نکال رہے ہیں اور روزانہ کی کوئی 300 کتابیں جو ہے نا وہ آٹومیشن ہو رہی ہیں، وہ پھر شیلونگ کرتے ہیں، اس وجہ سے یہ کتابیں نکالیں. فی الحال عربی فارسی جو ہے نا جی وہ نہیں کر رہے، اردو سرائکی پنجابی انگلش یہ زبانیں کر رہے ہیں، کمپیوٹرائز کروا رہے ہیں. یہ قرآن پاک کے تراجم میں جی ہر زبان میں ترجمہ ہے قرآن پاک کا، براوی بلتی ہر زبان میں، ہندی گورمکھی جو سلاوی ہر زبان میں ترجمہ ہے. تو یہ سب جو ہے نا علوم القرآن پہ ہے. اس سائڈ پہ جو ہے نا وہ تفاسیر ہے، پھر اس کی اگلی سائڈ جو ہے وہ حدیث پاک کی ہے، اور اس سے آگے جو ہے وہ آقا کی سیرت پاک پہ ہے. تو پھر وہ یہ یہاں دیکھیے جی منظوم ہاں تراجم قرآن جی مجید، ہاں جی. ماشاء اللہ، واہ، بہت اچھا تراجم. اچھا یہ قرآن مجید میں الگ، اچھا جی، انگریزی میں جی جی ہاں ہاں، جی ہاں. اور وہ ڈفرینٹ اردو میں لینگویجز. جی. یہ یہ ایک بہت بڑا یہ نسخہ. 1323 ہجری کا ہے، یہ پرنٹڈ ہے. حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ کا ترجمہ بھی ہے اور ساتھ تفسیر حقانی ہے. ہاں اچھا. جی ہاں جی ہاں. اس کو آپ تکلیف کر سکتے ہیں ذرا اس کی تصویر؟ ہاں اس کو جی ہاں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب کا اس میں گرامی جی مراد علی شاہد. مراد علی شاہد، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. وہ آپ قطر سے آئے ہیں، جی رہتے بالکل، پاکستان میں ہیں. رہتے پاکستان میں ہوں. تو پاکستان میں کس جگہ سے جناب کو تعلق ہے؟ کمالیہ ڈسٹرکٹ آف ٹیکسنگ میں، کمالیہ. اور قطر میں درس و تدریس سے وابستہ ہوں ماشاء عرصہ اللہ 22 سال سے. ماشاء اللہ، 22 سال سے جی جی. یہ قرآن پاک ہے جی. یہ 1323 ہجری کا ہے اور شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ کا ترجمہ ہے اور ساتھ تفسیر حقانی ہے. بلا شبہ یہ ایک نایاب جی ہاں نسخہ ہے جی. بالکل جی. یہ جناب تفاسیر ہیں ساری، اور نیچے اب تو رکھی ہوئی ہیں عربی فارسی کی اور فقہ کی ہے اور اسماء و رجال کی. اب تو فی الحال تو مل چکے ہیں سارے مضامین، تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ جیسی کمپیوٹرائز ہو رہی ہیں تو اپنی جگہ پہ لگ جائیں گے. یہ عربی ادب ہے جناب. اور یہ جناب یہ حدیث پاک میری ہوگی تو چھیاسی تک ادھر آقا کی سیرت پاک پہ ساری الماریاں. جی یہ جناب علوم الحدیث اور چھیاسی تک حدیث پاک. ماشاء اللہ. کیا سبجیکٹ وہاں پہ جناب کا ہے؟ میرا ہے جی اردو اور پاک اسٹڈیز. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا تو یہ کلمی ہے، یہ سب کلمی ہے. یہ جو تالا لگا ہوا ہے نا یہ الماریوں کو، یہ سب کلمی ہاتھ کے لکھے ہوئے اس کے. یہ 785 ہجری کا ہے قرآن پاک. واہ. ہاں جی یہ 785 ہجری کا، اور یہ 1115 ہجری کا. یہ یعنی کم و بیش 1000 سال جی ہاں اور جی 800 سال جی ہاں جی ہاں یہ سب کلمی ہے. ہاتھ سے لکھے ہوئے جسے آپ کہتے ہیں. جی بلا شبہ یہ اس طرح سے قرآن کو جو ہے وہ خطاط جو ہے انہوں نے محفوظ کیا ہے جی، کہ ہاتھ سے لکھے ہوئے 1000 سال قبل کے نسخہ جات جو ہے قلم سے لکھے ہوئے جہاں پر موجود ہیں. اسی لیے میں نے عرض کیا تھا کہ اگر آپ پنجاب میں ہیں اور یہ لائبریری وزٹ نہیں کی آپ نے تو آپ بہت بڑے ایک فائدے سے محروم ہو گئے. جب آپ کو موقع ملے پہلی ہی فرصت میں آئیے گا اور اپنے علم کی جو تشنگی ہے اس کو بجھائیے. میرا خیال ہے کہ ہم اگلے یہ ہال نمبر 1 ہے جی جس کا آغاز کیا گیا ہے قرآن پاک سے. قرآن پاک سے. یہ 8 ہال ہیں بنیادی طور پر، یہاں اتنے ہی بڑے بڑے. تو آغاز کیا ہے اللہ کے کلام پاک سے، اور ختمیہ مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
की ذات گرامی کے جی حوالے سے. تو اس میں علوم القرآن ہے، قلمی مخطوطات، علوم الاحادیث شریف ہیں، سیرت خاتم النبیین علیہ السلام ہے، اور تفاسیر ہے پاک و تفاسیر پاک ہے، اور اس میں رجال ہے، اور اس میں قلمی نسخے اپنی جگہ پر ہیں. جی تو یہ رہا آج کا ہمارا وزٹ، جو کہ مسعود جنڈیر لائبریری کا تھا، جو کہ ہر لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ کمپنی کے لحاظ سے بھی، لائبریری کے لحاظ سے، کتابوں کے لحاظ سے، وزٹ کے لحاظ سے بہت ہی مفید ثابت ہوا. خاص کر جو ہے ہم نے انجوائے کیا جناب پروفیسر رضوی کی کمپنی کو. تو سر کوئی آخری کلمات جاتے جاتے ہمارے لیے؟ کتابیں ہیں چمن اپنی، تو ہم نے کوشش کی کہ یہ چمن آباد رہے، شاداب رہے، اور خوشبو کتاب کی پھیلتی رہے، تاکہ کتاب ہماری شناخت بنے. معلوم پیغمبر کا معجزہ تو پڑھنا ہی تھا نا، کتاب ہی تھی. دنیا کے باقی لوگوں کے لیے پڑھنا اور طرح کا ہے. اسلام میں پڑھنا فرض قرار دیا گیا ہے، اس لیے کہ کہا گیا اقرا بے اسم ربک الذی، پڑھ. تو سو پڑھنا ہمارے دین کا فریضہ ہے، ضرورت نہیں ہے. باقی دنیا کے مذاہب میں ضرورت ہے، ہمارے لیے فرض ہے. تو یہ مسعود جھنڈیر لائبریری سردار پور میرسی ضلع وہاڑی میں ہم آج اکٹھے ہوئے ہیں 10 دسمبر کی اس سے پہر کو 2022. محمد نواز محقق ہیں، معلم ہیں، میرے ساتھ سے ہمیشہ وہ اسی طرح کی تقریبات میں چلنے کے لیے کمر بستہ رہتے ہیں. اور ہمارے لیے خوش قسمتی یہ ہے کہ قطر کے فیفا کے فٹ بال میچ کی وجہ سے اگر قطر میں سرکاری تعطیلات نہ ہوتی تو جناب مراد شاہد صاحب آج ہمارے ساتھ نہ ہوتے. کل یہ تشریف لائے چیچا وطنی میں فقیر کے پاس، وہیں بیٹھ کر ہم نے طے کیا کہ چلیں گے. ہم تینوں کار چلانا نہیں جانتے، یہ تو موٹر سائیکل بھی چلا لیتے ہیں، مجھے تو وہ بھی چلانی نہیں آتی. سو ہم نے ایک صاحب کو مستعار لیا اور الحمدللہ ہم آئے. اگرچہ راستے قومی شاہراہ کے اسی طرح کے ہیں جیسے کہ باقی جگہ پہ سڑکیں ٹوٹی پھوٹی گرد آلود، لیکن یہاں جب داخل ہوئے آگے تو میرے لیے تو یہ منظر دلکشا ہی تھا. لیکن مراد علی شاہد صاحب نے کہا کہ واہ، میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا. میں نے قطر میں رہتے ہوئے بہت اچھی لائبریریز دیکھی ہیں، لیکن وہ ماحول، وہ لگتا تھا کہ وہاں اسٹیچوز ہیں. بالکل یہ یہاں زندگی تھی، رعنائی تھی، شادابی تھی، اور یہی وہ زندگی ہے جس کے ہم متلاشی ہیں. کتاب ہمارے اندر کو روشنی دیتی ہے، راستہ دیتی ہے، رہنمائی کرتی ہے. اللہ کریم ہم سب کو پڑھنے کی توفیق دے. ہم آمین. پڑھیں گے تو ہم جان سکیں گے کہ ہم سب کا مالک وہ ہے جس نے قرآن مجید فرقان حمید اپنی آخری کتاب میں ارشاد یہ فرمایا کہ اقرا بے اسم ربک الذی. تھینک یو ویری مچ جی. اس ریکویسٹ کے ساتھ کہ بک ریڈنگ کو آپ بھی عادت بنائیں گے اور یہ عادت آپ اپنے بچوں میں ٹرانسفر کریں گے. تھینک یو. سی یو نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ. The new video, new log.